ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم اپنے میزبان محمد مظہر قادری کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے شان سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قربان جائیے آپ کے اسوہ پر، اور قربان جائیے آپ کی عبادت و ریاضت پر۔ لاکھوں سلام ہو اس ہستی پر جو روز قیامت تک سارے عالم کی خواتین کے لیے مثل ہے، نمونہ ہے، قابل تقلید ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مفتی مکرم مولانا حافظ قاری محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ نوجوان خوبرو نعت خواں جناب شیخ احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کی نعتوں کی فرمائش پوری فرما رہے ہیں۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے عظمت قرآن کی اور صاحب قرآن کی، تو یقیناً قرآن کی جو عظمت ہے یہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور اس سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، ہماری زندگیوں کے لیے یہ مشعل راہ ثابت ہو، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ہمیں اسے فالو کر کے اپنی دنیا اور عاقبت دونوں کو بنا لینا ضروری ہے۔ ناظرین، سحر کے ان حسین لمحات میں، ان پرنور لمحات میں، ان بابرکت لمحات میں آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ، اور ذکر نبی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے ہم سب کی نجات فرمائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھتے ہوئے آپ یہ پروگرام دیکھیں۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ ایک نعت پاک پیش فرمائیں۔ نہ فکر دنیا، نہ فکر عقبیٰ، نہ فکر دنیا، نہ فکر عقبیٰ، بڑے مزے کی یہ زندگی ہے، کرم ہے مجھ پر میرے نبی کا، کرم ہے مجھ پر میرے نبی کا، خدا کی رحمت برس رہی ہے، نہ تھے سہے کے حسین نظارے، نہ چاند سورج، نہ یہ ستارے، نہ تھے حسین نظارے، نہ چاند سورج، نہ یہ ستارے، میں نقش پائے نبی کے قربا، میں نقش پائے نبی کے قربا، اسی کی ساری یہ روشنی ہے، نبی کے در سے ملی ہے عزت، نبی کے در سے ملی ہے شہرت، بفیض عشق رسول اکرم ہماری دنیا بدل گئی ہے، نہ فکر دنیا، نہ فکر عقبیٰ، درود الطاف پڑھتے رہیے،
الطاف پڑھتے رہیے، نبی کی باتیں ہی کرتے رہیے، خدا نے اس پر کرم کیا ہے، خدا نے اس پر کرم کیا ہے، زبان پہ جس کے نبی نبی ہے، خدا نے اس پر کرم کیا ہے، زبان پہ جس کے نبی نبی ہے، کرم ہے مجھ پر میرے نبی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ناظرین، بہت ہی آسان نسخہ دیا گیا ہے، بہت ہی عمدہ نسخہ دیا گیا ہے، بہت ہی اعلیٰ و عرفہ نسخہ دیا گیا ہے، جسے ہم استعمال کر کے بس پروردگار کا کرم حاصل کر سکتے ہیں، رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دل درود پڑھتا رہے، ہاتھ اپنے کام کرتے رہیں اور اپنی زندگی یوں ہی سنورتی رہے۔ ناظرین، ایک کالر اسی بیچ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کون کہاں سے؟ میں آندھرا پردیش وجے نگرم سے جاوید بات کر رہا ہوں۔ وجے نگرم سے جہانگیر صاحب، جناب علی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ سحری کرنے کے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے جی، تو سحری کر سکتے ہیں، پھر وضو کر کے پھر سحری کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وجے نگرم سے جوائن کیا۔ جہانگیر صاحب، انشاءاللہ بات ہوگی اور جو سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات بھی لیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں آج ہمارا جو موضوع چل رہا ہے شان سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ساتھ ہی ساتھ عظمت قرآن پر بات ہو رہی ہے، صاحب قرآن پر بات ہو رہی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں مفتی محترم سے کہ اس سے پہلے جو سوالات آئے ہیں ان کے بھی جوابات عطا فرمائے، جن میں ایک تذکرہ آیا تھا کہ 9 سال کا لڑکا ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا، یا کیا معاملات ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے ہوں گے، اس پر بھی روشنی ڈالیں، اور جو ابھی سوال آیا ہے اس کا بھی جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے جو بچے انتقال کر جاتے ہیں یقیناً وہ جنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ جنت ہی عطا نہیں فرمائے گا بلکہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے شفاعت بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا۔ مزید ایک سوال پوچھا گیا روزے کی نیت کے حوالے سے، وجے واڑہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ نیت کب کرنا ہے، نیت کے حوالے سے پوچھا گیا۔ تو پہلی بات آپ دیکھیے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے بھی الفاظ کہہ لیے جائیں جو دل کے ارادے کے مطابق ہوں تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے سحری کھائی ہے، یہی نیت ہے اس بات کی کہ آپ روزہ رکھنے والے ہیں، تو سحری کھانے کو بھی، سحری کرنے کو بھی فقہاء کرام نے، علماء کرام نے نیت کے قائم مقام کیا ہے۔ تو دل میں اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ روزہ رکھنے والے ہیں، آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر دل میں اس طرح کا ارادہ نہ ہو، علماء کرام فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ سحری کے وقت ہی روزے کی نیت کر لی جائے۔ اگر اس وقت نہیں کی گئی ہے تو نصف نہار شرعی سے پہلے، آدھے دن سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے نیت کا مطلب پھر ذہن میں رکھیے زبان سے الفاظ کہنے کا مطلب نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر آدھے دن سے پہلے اگر آپ نیت کر لیں گے نصف نہار شرعی سے پہلے تو ایسی صورت میں آپ کی نیت ہو جائے گی، آپ کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ مزید یہ پوچھا گیا کہ سحری کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا وضو کر کے سحری کرنا ہوگا؟ سحری کرنے کے لیے، سحری کھانے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وضو ٹوٹ بھی جائے گا تو سحری پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
جی حضرت، بات کرتے ہیں آپ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیوا ہیں ہم، ان سے نسبت ہے ہمارے لیے وہ ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، باعث تقلید ہے، اور ہم کیسے آپ سے محبت اس زمانے میں بھی روا رکھ سکتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ سے محبت کا ثبوت اپنے آپ کو دینے کے لیے زمانے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور پروردگار سے اپنی نجات کے لیے اور اس کی رحمتوں کے لیے، اپنی مغفرتوں کے لیے کیا کام ہے جسے ہم اپنی زندگیوں میں انجام دے سکتے ہیں، کہ جب مرد ہو کہ عورت ہو، کیسے آپ کو فالو کیا جا سکتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے۔ انشاءاللہ اسی پس منظر میں ایسی مناسبت سے بات کرتے ہیں، مفتی صاحب سے درخواست کریں گے۔ اسی بیچ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، انہیں بھی اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کون کہاں سے؟ آپ تمام کی ٹیم کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے بہت شکریہ۔ کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب بات کر رہا ہوں۔ ہبلی سے جناب علی جی جی، فرمائیں جناب، سوال بتائیں۔ اب میں روزے کے متعلق پوچھ رہا تھا جی کہ روزہ رکھنے کی تو نیت رکھا اور سو گئے، سحری نہیں کیے جی اور روزہ رہ گیا جی، تو روزہ ہو جائے گا کیا؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک، اور دوسری بات سرکار فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور انہوں ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دوسرا نکاح کیے، تو وہ ان کا نام کیا ہے، ان کی اولادیں کتنی تھی، یہ معلوم کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، یہ ہمارے سالی صاحب کا انتقال ہوا، ابھی ایک ہفتہ ہوا پہلے، جی انہوں کیا ہے، ان کے یجمان جو ہے غیر مخلد ہیں، مطلب دوسری جماعت سے تعلقات رکھتے ہیں، جی، تو وہ پورا انہیں میں رہنے سے میں جنازے کی نماز نہیں پڑھا، اللہ کیا اکبر، صحیح کیا کیا غلط کیا، اللہ یہ معلوم اکبر۔ کرنا ہے مفتی صاحب۔ ٹھیک، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں درخواست کرتا ہوں مفتی محترم سے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ سیدہ کائنات کی شخصیت اور آپ کی ذات بابرکت جو قابل تقلید ہے، اس حوالے سے بات بتائیں، ہماری زندگیوں میں تغیر آئے، ہم صلاح و فلاح پائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح بیک وقت آپ عبادت و ریاضت میں بھی مصروف رہتی، ذکر و اذکار میں بھی مصروف رہتی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہتی، اور گھریلو کام کاج بھی آپ کرتی۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے بچوں کی تربیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، حقوق اللہ، جو عبادت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ رات بھر قیام کرنا یہ انتہائی غیر معمولی آپ کی شان ہے۔ ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے نمونہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہم کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور وہ کام کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ تو کیسے وہ کام کریں گے، کن کو دیکھ کر کریں گے، کن کو اپنے آنکھوں کے سامنے نمونہ بنائیں گے، کن کی سیرت کو پڑھ کر یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے کہ ان کی طرح ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، حضور کی اتباع کریں۔ تو یقیناً سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی دنیا سے لا تعلقی، آپ کا رات بھر عبادت کرنا، دن میں قرآن کی تلاوت کرنا، رات میں قرآن کی تلاوت کرنا، اور نیک تربیت بچوں کی کرنا، شوہر کی فرما برداری کرنا، خدمت کرنا، اور سارے گھریلو کام کاج کرنا، یہ ساری چیزیں یہی ہم کو درس دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، دنیاوی تمام معاملات سے نمٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر لمحہ کوشش کریں۔ دنیا میں رہیں لیکن دل دنیا میں نہ رہے، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے۔
دل اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہو، زبان پہ صداقت ہو، حق گوئی ہو، یہ سارے اوصاف ہم کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ اب رمضان کا مہینہ تو خاص طور پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا۔ رمضان کا مہینہ تو خاص طور پر عبادت کے لیے ہی ہے، دن میں روزہ ہم رکھتے ہیں اور رات قیام اللیل کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کیا جائے، اللہ کے حضور جبین نیاز کو خم کیا جائے، اللہ کے حضور سجدے میں اللہ کی قربت حاصل کی جائے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ سب سے زیادہ قربت بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی زندگی سے ہم کو یہی درس لینا ہے کہ آپ کا توکل کس طرح بے مثال تھا، اللہ کی ذات پر یقین کس طرح بے مثال تھا، اللہ کی عبادت اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت کس طرح تھی۔ وہ اتنے بڑے مقام و مرتبے پہ رہ کر خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہو کر اس درجے آپ کی عبادت ہے، آپ کی ریاضت ہے، آپ کا تقوی ہے اور اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، خشیت ہے، تو ہم کو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ پیغام حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم حاصل کریں۔ جی بہت شکریہ حضرت۔ اور بات کرتے ہیں انشاءاللہ، جیسے کہ ہم نے کہا کہ آج کا موضوع عظمت قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہے۔ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے اور قرآن ہمارے ساتھ ہے، اور اب چلنا ہمیں اسی راہ پر ہے، اسی نقوش کو فالو کرنا ہے جن نقوش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی گزری ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور جو سوال آئے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، جو سوالات آپ کو کوئز ٹائم میں دکھائے جا رہے ہیں، اس میں ضرور آپ پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے صحیح جواب اس پر روانہ کریں تاکہ آپ کی معلومات میں اور دوسروں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور زمانے میں اس بات کا شوق پیدا ہو کہ اسلام کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کی جائیں۔ اسلام کی ترقی و ترویج اس میں مضمر ہے۔ تو ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں آپ شامل ہوں، اس سوال کوئز میں آپ شامل ہوں تاکہ آپ کے بچے تربیت پائیں اور آگے کارروائی بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ میں درخواست کرتا ہوں مفتی محترم سے، جیسے بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ روزے کی نیت تو کی ہے لیکن سحر نہیں کھائے اور سو گئے، کیا روزہ کنٹینیو ہوا نہیں ہوا؟ اور جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دوسری شادی اور اولادوں سے متعلق بات کی گئی ہے اور ان کی سالی صاحبہ کے شوہر کا انتقال ہوا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلد ہونے کی وجہ سے نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے، کیا انہوں نے درست کیا نہیں کیا؟ ان تینوں سوالات کے جوابات لیں گے اور ایک کالر بھی لائن پر جڑ گئے ہیں، انہیں بھی ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی فرزانہ بہن لدھیانہ سے، سارے لدھیانہ سے آپ ہی ایک ہیں جو ماشاءاللہ سارے لدھیانہ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ جی فرمائیں۔ ہم تو پروگرام نہیں دیکھتے تو میرا سارا کام لگتا ادھورا ہے، ہم کال بھی نہیں لگاتے تو بھی صرف دیکھتے تو ہم ہر دن اللہ چاہتے ہیں تو، اور آپ لوگ کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں۔ آپ تو ہم اتنے قسمت والے، اب روز آپ لوگ بیٹھتے ہیں، مفتی صاحب کا پروگرام 2 گھنٹہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے، نوازش ہے۔ پہلے تو ہفتہ دن ہم ترس رہے تھے مفتی صاحب کے لیے اور اللہ سے دعا کرتے تھے آپ کے لیے بھی، آپ تو بیٹھتے تھے نہیں بالکل۔ الحمدللہ، آپ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ مفتی صاحب سے میری 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے، اگر زیادہ کام ہو دنیا بھی اور پھر ابھی عبادت بھی کرنا اللہ کا زیادہ سے زیادہ، ایسے حالات میں ہم نماز پڑھتے پڑھتے دعا نہیں مانگے، کسی ٹائم اٹھ گئے اور ہمارے دل میں جو مراد ہے دعاؤں کے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دل مانگے ہی دے دیں گے، قبول کر لیں گے جس طریقہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ قرآن کریم کا جو تلاوت کرتی ہوں، جیسے پہلے تو سورت بھی پڑھتی تھی، اب رمضان کے ٹائم زیادہ نہیں نکل پاتا ہے تو صرف پارہ پڑھ لیتی ہوں۔ جی
पढ़ाई करती हूँ, हर वक्त यही सोचती हूँ कि हमें मुकम्मल भी करना है। तो इसमें मतलब कोई फर्क तो नहीं है, जैसे पहले मैं सूरत पढ़ती थी जिस मकसद के लिए जो सूरत, तो वो अब नहीं पढ़ रही हूँ। तीसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब कि रास्ता पर चलते चलते अगर रास्ते में कहीं किसी काम से जा रहे हैं और अल्लाह का जिक्र करते रहे, कोई भी जगह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, इस तरीका हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इसी तरीका रोजा का मगफिरत का दुआ, और उसके बाद कोई अगर मिल जाए तो क्या ऐसी हालात में अगर वो सलाम करे तो हम जवाब दे सकते हैं या मैं उनको सलाम कर सकती हूँ जिक्र का? इंशाअल्लाह इन सारे सवालात के जवाब देंगे। बेहद शुक्रिया, आपने हमें लुधियाना से ज्वाइन किया। बहन फरजाना साहिबा, आप इस प्रोग्राम में मुतवातिर बाज़ाब्ता शामिल होते हैं, बाज़ाब्ता आपका एक पंच हो गया है, एक पंचिंग लाइन हो गई है, 3 सवाल आप ज़रूर करती हैं माशाअल्लाह। अल्लाह आपके ज़ुहद तक़वा में, इल्म में अल्लाह इजाफ़ा फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हम किनार फरमाएं। नाज़रीन, इन सवालात के जवाबात हम ज़रूर लेंगे और पिछले कॉलर ने भी जो सवालात किए हैं इनके भी जवाबात लेंगे, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि ब्रेक पर चलें। मैं जाने से पहले लेकिन ये ज़रूर बता दूं, आप अपने शहर के वक्त के हिसाब से अपने सहरी का एहतमाम कर लें, खाना पीना और जो ज़रूरी उमूर रह गए हों उन्हें उनकी तकमील कर लें, दवाइयाँ खाने हों या पानी पीना हो और भी जो काम रह गए हों, इन सारे उमूर को अच्छी तरीके से अंजाम दे लें। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।